ہوں کہ یہ شخص، یہ عورت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتی تھی، توہین کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالم کہتی تھی یہ شخص. ان کی اپنی کتابوں سے صحیح اسانید کے ساتھ میں ثابت کرتا ہوں. یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، المصنف لعبد الرزاق، جزء 11، ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 431، یہ حدیث نمبر ہے 20,924. روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، فاستعذره من عائشہ، اور عائشہ کی شکایت اس کے پاس کر دی. فبینما ہما عنده قالت، تو یہ بات ابو عائشہ کے ساتھ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بات کر رہے تھے. عائشہ نے کہا انک لتقول انک لنبی، عائشہ نے کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم تو نبی ہو. اچھا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم نبی ہو. یہ سن کر ابو بکر اکڑ کے کھڑا ہو گیا. فقام الیہا ابو بکر فضرب خدہ، ابو بکر کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو تمانچہ مارا. یہ کیا بکواس ہے؟ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ تو کہتے، آپ کا ادعا یہ ہے کہ آپ نبی ہے، یا آپ کا گمان ہے آپ کے نبی، تم پتہ ہے نا کہ وہ نبی تو نہیں مانتی اس کو. یہ کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی المجلد الرابع، 1988 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہ صفحہ نمبر ہے 352، حدیث نمبر 4651. یہاں پہ ایک قصہ ہے کہ عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب وہ بھی موجود ہیں. ان کی جو اونٹنی ہے وہ تیز رفتار نہیں ہے، صفیہ کی جو اونٹنی ہے، اور عائشہ کی جو اونٹنی ہے وہ تیز رفتار ہے. عائشہ کا جو مال ہے وہ ہلکا ہے، ان کا جو مال ہے وہ زیادہ ہے، بھاری ہے جناب صفیہ کی رضی اللہ عنہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عائشہ کا جو مال ہے، اس کا جو سامان ہے سفر کا، اس کو منتقل کیا جائے صفیہ کے اونٹ پر، اور صفیہ کا جو سامان سفر ہے وہ عائشہ کے اونٹنی پر منتقل کیا جائے. تو عائشہ نے شور مچایا. عائشہ خود کہتی فلما رأیت ذلک قلت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے کہا یا لعباد اللہ، اے مسلمانوں آ جاؤ، مسلمانوں آ جاؤ، غلبتنا هذه اليهودیہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے گالی دی ہے، گالی دی ہے. دیکھو ایک مسلمان کو کافر جو کہتا ہے وہ کو خود کافر بن جاتا ہے. یہ اللہ نے تو شرط لگائی تقوی کی نا، تقوی ہے تو جنتی ہے، تقوی نہیں ہے تو زوجہ بھی ہو وہ جنتی نہیں ہے. اس نے کہا یہ یہودن، اس نے اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا دیا. ام المؤمنین صفیہ کو اس نے گالی دی. اچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس کا سامان زیادہ بھاری ہے اور اس کا اونٹ بھی اتنا کوئی اتنا طاقتور تیز رفتار نہیں ہے، تو سامان میں نے بولا کہ سامان آپ لوگوں کا ایکسچینج کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ سفر جو ہے ہمارا صحیح رہے. تو عائشہ نے کہا قالت فقلت الست تزعم انک رسول اللہ، کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی ہے. شیخ صاحب اگر کوئی مسلمان آج آپ سے کہہ دے کہ مسلمانوں کا یہ گمان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، گمان ہے، تو یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ اس شخص کا اپنا یقین نہیں ہے. یہ شخص عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو بلا کر، ٹھیک ہے نا، اس طرح بے عزتی کرا رہے ہیں کہ کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فتبسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اب سب لوگوں کے سامنے کیا کر سکتا ہے شریف آدمی. فقال او فی شک انت یا ام عبداللہ، فرمایا کہ آپ شک میں ہیں. کیوں؟ اس کا سوال واضح طور پہ اس کو شک ہے. تو اس نے دوبارہ کہا الست تزعم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو گمان نہیں ہے، کیا آپ کا یہ ادعا نہیں ہے، آپ کا یہ کلیم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ پھر کیا کہتی فلا عدلت، تو آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ اور شیخ صاحب فلا، میری طرف دیکھو نا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مومن ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے سامنے وہ تسلیم نہ ہو اور دل میں بھی ناراض نہ ہو. جو رسول کو ظالم کہتی ہے کہ آپ نے انصاف نہیں، آپ نے کیوں انصاف نہیں کیا، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ محسن ہونا، اہل احسان، عمل صالح تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کہتی ہے کہ اچھا یہ حدیث دوسری کتابوں میں کتاب الامثال لابی شیخ الاصبہانی،
یہ کتاب ہے کتاب الامثال ابی شیخ الاسبہانی، طبع ممبئی، سنہ 1983 میں بمبئی میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 56 میں ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مذکور ہے. اچھا وہی ہے اس میں کہ الست تزعموا، یہ سب باتیں اس میں. میرا ٹائم ختم ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس فقرات پہ مزید گفتگو ہوگی.